اب یہ امت اجابت جنہوں نے قبول کیا، اس کو قرآن حکیم بار بار مخاطب کرتا ہے جب فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اور پھر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور پھر جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ تمام مقصود اس امت اجابت کو کہ تم حبل اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے فرقے کا مخالفت کا شکار نہ ہو جائے۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے کہ ہمارا تشخص یہ بن گیا کہ مسلمان وہ ہے جو پہلے دین میں لوگوں کو داخل کرتے تھے، بلاتے تھے، اور اب مسلمان دین سے لوگوں کو باہر کرتے ہیں۔ اور ابن انشا نے اردو کی آخری کتاب میں جیومیٹری کے چیپٹر میں بڑی اچھی اور دلچسپ بات لکھی کہ دائرہ مختلف دائرے ہوتے ہیں دنیا میں، جن میں سے ایک دائرہ اسلام میں ہوتا ہے، جس میں مسلمان اپنے سوا کسی کو نہیں چھوڑتے، یعنی ہر گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کو باہر کر رہا ہوتا۔ یہ وہ تخیل ہے، یہ وہ شکل ہے جو ہماری بنائی گئی، پیش کی گئی، اور اس شکل کی بنیاد پر ہمارے بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ نہ شکل پیش کرنے والے ہم ہیں انہیں مسلمان، اور نہ ہماری یہ شکل بنتی ہے، لیکن اتنی وسعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کو کہا اور بولا گیا کہ آہستہ آہستہ ہمیں بھی یقین آ گیا کہ بھائی فرقے تو یہی ہے جو میرے ارد گرد ہر مسجد والا دوسرے کے مقابلے میں فرقہ ہے۔ اس بات یا اس غلط فہمی کو تقویت پہنچتی ہے ایک اور بات سے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے، اور حاکم نے اس کو نقل کر کے علی شروط مسلم اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور اس کے بعد نصارہ جو ہے وہ 72 میں تقسیم ہوئے، اور میری امت هذه الامہ علی 73 فرقہ، کہ یہ میری امت جو ہے وہ 73 میں تقسیم ہوگی، کلھا فی النار الا واحدہ، سب آگ میں مگر ایک جنت کی۔ اسے ہمارے عام طور پر طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من ہیا، یہ کون سا لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابی، اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ پیش فرمایا۔ اب اس حدیث کے جو پہلے والا حصہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ 71 تھے، تو ملاحظہ کیجئے یہودی 71، اس 71 کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصارہ جو ہے وہ 72 ہو گئے، تو نصارہ 72 کیسے ہو گئے؟ انہیں 71 موجود تھے، ان میں سے ایک کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک کا اضافہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت، اعلان نبوت کی بنیاد پر ہوا کہ یہ 71 پہلے سے موجود تھے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جس جم غفیر جن لوگوں نے توڑے یا کم جتنے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا، اس بنیاد پر گویا گروپ فرقے 72 ہو گئے۔
ان میں سے ایک وہ فرقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا، انہیں نصارہ، وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے اپنے وقت کا. جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو قبول کرنے والا 71واں تھا 70 کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کو قبول کرنے والا 72 ہو گیا. اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صدیوں بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 73 ہوں گے. یعنی یہ 73واں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر کی بنیاد پر وجود میں ہے. یعنی ہر نبی پیغام لاتا ہے، اس پیغام کو قبول کرنے والے نیا گروہ، نیا فرقہ، نئی امت وجود میں آتی ہے. آہستہ آہستہ جب یہ امت اس ذمہ داری کو بھول جاتی ہے تو ایک گروہ قائم رہتا ہے آنے والے نبی کے ساتھ، کہ جب دوسرا نبی اعلان نبوت فرماتا تھا تو اس کو قبول کرنے والا نئی امت، نیا گروپ، نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی دوسرا نبی کسی بھی معنوں میں نہیں آنے والا. اس لیے آپ کی امت اس اجتماعیت کے ساتھ جو آپ کی ذات اطہر یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے 3 تصورات پر قائم ہے، وہ قائم رہے گی. یعنی اس حدیث نے اس بات کو مزید واضح کر دیا کہ امتوں کے جو اندرونی گروپنگ ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے. ورنہ ہم جانتے ہیں یہودی 72 گروپ نہیں، کہیں 100 ہے. عیسائی ہزاروں کی تعداد میں گروپنگ رکھتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 71 کے بعد عیسائیوں کو میں 72 فرقے ہونے اور ان میں سے ایک کے درست ہونے کا کہا تو اس سے مراد وہ گروہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قائم کھڑا ہوا اور آپ کے پیغام کا علمبردار بنا، جنہیں ہم امت عیسوی سے تعبیر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت. اور اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہودیوں عیسائیوں کا یہ گروہ بھی پیغام نبوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو فراموش کر چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 72 ہو گئے تھے، جن میں سے ایک ٹھیک تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو 73واں گروپ وجود میں آیا، جسے ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ کہتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا. یعنی انسانیت کا وہ حصہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نبی قبول فرمایا. اب اس کو اور زیادہ تفصیل سے اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کفار کے، کافروں کے گروپوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں میں کتنے سینکڑوں گروپ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 72 کیوں کہا کہ 72 میں سے ایک. اور یہی تصور ہمارا اپنے لیے. دراصل ہوا یہ کہ ہم قرآن حکیم اور سنت مطہرہ میں موجود لفظ فرقہ کو وسیع دائرے میں رکھنے کے بجائے اپنے اپنے شہروں، علاقوں میں اپنے اوپر فٹ کرنے لگے. اور ہم نے خصوصاً 3 الفاظ یعنی کافر، مشرک یا بدعتی، یہ 3 الفاظ جو قرآن وسیع تر انسانی تخیل میں اپناتا ہے، بتاتا ہے، بولتا ہے. دین کے ان تصورات کو ہم نے محدود کر کے اپنے محلے کے ارد گرد متعین کر دیے کہ میرے مسجد کے ساتھ والا مسجد، بلکہ ہم شیاطین کے مراکز کہنے لگے اپنے قریب والے مساجد کو یا مدارس کو یا دینی اداروں کو. حالانکہ ہم مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہمارے علوم کے سرچشمے ایک ہے.